صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید وسيجنبها الأتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی نور السلام اللہم صل علی بدر الکمال اللہم صل علی مفتاح دار السلام اللہم صل علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت طلباء مدارس دینیہ جناب محترم محمد رفیق طاہر صاحب جناب محترم مروت صاحب محبی فی اللہ آبشار علم و حکمت شیخ الحدیث ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب دام اللہ اقبالہ علی الظفر محبی فی اللہ شیخ الحدیث ڈاکٹر محمد حسن جلالی صاحب محبی فی اللہ علامہ غلام سرور ہزاروی صاحب اور سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب صحیح جماعت جلالیہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے احباب نے جانشین رسول خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے یوم مبارک کے حوالہ سے اور یکجہتی کشمیر کے سلسلہ کے اندر سجائی بلا شبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ آپ کا مقام آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت زمانے پر واضح ہے کہ جنہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی ذمہ داری سونپی گئی اور امت محمدیہ میں سے سب سے افضل ترین ہستی مبارکہ ہیں کلام ربی ان کی خدمات جلیلہ کی گواہی اس انداز میں بیان کر رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ کہ عنقریب اس سب سے بڑے پرہیزگار کو آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال تزکیہ قلبی کے لیے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ صرف فرماتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ جب آپ نے کئی اوقیہ چاندی دے کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد فرما دیا تو زمانے کے اندر یہ شبہ ہونے لگا کہ شاید حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا چھپا ہوا کوئی احسان ہے جو اتنی قیمت دے کر انہیں خریدا گیا اور پھر آزاد کر دیا گیا اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی نے آپ کو بلایا اور فرمایا بیٹا میں نے سنا ہے تم غلاموں کو آزاد کرتے ہو خرید کے اچھے طاقتور غلاموں کو خریدا کرو اور صلاحیت والوں کو اور انہیں آزاد کیا کرو تاکہ وہ تمہارے پشت پناہ بنے اور کسی معاملہ میں تمہارے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں
ضعیف، ناتواں اور کمزور لوگوں کو خریدتے ہو اور آزاد کرتے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میرے پشت پناہ بنے، بلکہ میں اس لیے ان کو آزاد کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انفاق فی سبیل اللہ کی اتنی بڑی گواہی کلام ربی کے اندر آئی۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مال کا صرف کرنا ہر آدمی کوشش و کاوش کرتا ہے، لیکن اس کی گواہی، اتنی بڑی گواہی آ جانا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے آئی، یہ آپ ہی کا مقدر ہے اور آپ ہی کی شان اور آپ کی عظمت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جلوہ گر تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والے کے سر اقدس پر اس انداز میں دستار فضیلت باندھی۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے نفع دیا۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی اتنی بڑی گواہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں مجبور اور مقہور مسلمانوں کو، جو غلام تھے، انہیں خریدتے تھے اور انہیں آزاد فرماتے تھے۔ تقویت اسلام کے لیے بلا شبہ آج کے کشمیری مظلوم مسلمان جن کے آزادی کے حق کو چھینا گیا ہے، اور بھارت اس قدر ریاست دہشت گردی کر رہا ہے کہ اس صورت کے اندر کہ ان کے حقوق کو سلب کر لیا گیا ہے، جو قوانین کے اندر تبدیلی کر کے مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے مرحلے کے اندر اسوہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہی ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کے درد کو سمجھا جائے، ان کی تکلیف کو سمجھا جائے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے۔ اس موقع پر میں عالمی ادارے جو انسانی حقوق کے حوالہ سے کام کرنے والے ہیں، اور اسی طرح یونیسیف وغیرہ جو ایسے ادارے کہ انسانیت کے حوالہ سے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، انہیں میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ایسی کیفیت کے اندر وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھیں، وہاں ننھے بچوں کو دیکھیں جو تڑپتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہیں اور انہیں ادویات میسر نہیں، انہیں دودھ تک میسر نہیں، تو اس کی طرف بھی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ آپ رعایا کے ہر فرد کا خیال رکھتے تھے، اور پھر آج کے حکمرانوں کے لیے آپ کا مبارک اسوہ، جب آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ خلافت کے دوران میرے اثاثہ جات کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے۔ عرض کی گئی حضور ایک اونٹنی ہے کہ جو پانی لاد کے آتی ہے، اور ایک غلام ہے جو تلواروں کو سیکل کرتا ہے مجاہدین کی، اور تیسری ایک چادر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا مال نہیں، آنے والا جو خلیفہ اور نائب ہوگا اس تک پہنچا دینا، وہ خود فیصلہ کرے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سبق ہے آج ان ذمہ داروں کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے، عہدہ اور جہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے کہ جو مملکت کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی اپنے اثاثہ جات کے اضافہ پر غور کریں اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اتنا اہم فیصلہ فرمایا کہ جب یہ تینوں چیزیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے رونا شروع کر دیا کہ خلیفہ اول نے اتنا بڑا معیار قائم کر دیا ہے، اللہ رب العزت اس معیار پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق